بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اسے منور یعنی روشن چہرے والا انسان کہا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے 17 آدمی ایمان لائے تھے، ان میں سے ایک قارون بھی تھا۔ بظاہر وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان تھا اور توریت کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اچھی طرح پڑھا کرتا تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ دولت عطا کر کے اس کا امتحان لینا چاہا اور اسے آزمایا تو وہ کافر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیمیا کا علم جانتے تھے۔ اس علم کا کچھ حصہ آپ نے حضرت یوشع بن نون اور کچھ حصہ کالب بن یوحنا کو سکھایا تھا اور تھوڑا بہت قارون کو بھی بتایا تھا، لیکن پورا علم کسی کو نہ سکھایا۔ بعد میں قارون نے حضرت کالب بن یوحنا اور حضرت یوشع بن نون کی شاگردی اختیار کر کے ان دونوں سے علم کیمیا کو مکمل طور پر سیکھ لیا۔ پھر اس نے اپنے اس علم کی بدولت دھات کو سونا بنانے کا تجربہ کیا، جس میں وہ کامیاب رہا اور بہت بڑے خزانے کا مالک بن گیا۔ خزانہ پا کر قارون بہت مغرور ہو گیا تھا۔ اب وہ سونے کی زین والے سفید قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلتا۔ 300 غلام اس کی دائیں طرف، 300 کنیزیں بائیں طرف اور 4000 سپاہی اس کے گھوڑے کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ یہ سب کنیزیں اور غلام اس زمانے کے بہترین اور قیمتی ترین لباس میں ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگوں پر اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا تھا۔ بے دین یا کمزور ایمان والے لوگ جب اس کی یہ شان و شوکت دیکھتے تو افسوس سے ہاتھ مل کر کہتے، کاش جو مال و دولت قارون کو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا۔ واقعی قارون بڑا خوش نصیب ہے۔ جبکہ جو لوگ ایماندار اور اللہ پر یقین رکھتے تھے وہ قارون کی شان و شوکت دیکھ کر کہتے، اے قارون، اپنی دولت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کر۔ جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی دوسروں پر احسان کر، اور زمین پر فساد مت پھیلا کہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے جواب میں قارون کہتا کہ یہ سارا مال و دولت تو میں نے اپنے علم کے ذریعے حاصل کیا ہے، اس میں اللہ کا کیا احسان۔ اس طرح روز بروز قارون کا غرور بڑھتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کرنے لگا۔ اس نے مذہبی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، عبادت ترک کر دی۔ وہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوڑا پھینکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون کے اس رویے پر بہت ہی افسوس ہوتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تب بھی قارون نے گستاخی کی اور کہا کہ یہ رقم تو بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں دینار سے کم کرتے کرتے صرف 1 دینار مقرر کیا، لیکن قارون نے وہ بھی نہ دیا اور کہنے لگا، موسیٰ ہمیں فقیر بنانا چاہتا ہے۔ قارون نے ایک مرتبہ ایک بدکار عورت کو اشرفیوں سے بھری 2 تھیلیاں دے کر کہا کہ بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے تو اس محفل میں قارون بھی آ گیا۔ جب آپ بدکاری سے پرہیز کی نصیحت کرنے لگے تو کہنے لگا، آپ کو بھی لوگ بدکار سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے گواہی کے لیے عورت کو طلب کیا، لیکن خدا کی قدرت سے اس عورت کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا اور اس نے پورے مجمع کے سامنے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور قارون کی دی ہوئی اشرفیاں بھی دکھائیں۔ اشرفیوں کی تھیلی پر لگی قارون کی مہر دیکھ کر لوگوں کو عورت کی بات پر یقین آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بد دعا کی اور فرمایا کہ جس کا دل چاہے میرا ساتھ دے اور جس کا دل چاہے قارون کا ساتھ دے۔ یہ سن کر صرف 2 آدمیوں کے علاوہ باقی سب اس سے الگ ہو گئے۔ بد دعا کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا، اے زمین اسے نکل جا۔ قارون اپنے گھر بار اور مال و دولت سمیت گھٹنے تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے چلانا شروع کیا اور معافی مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا، اسے نکل جا، تو وہ کمر تک دھنس گیا۔ وہ روتا رہا اور ہاتھ جوڑتا رہا، لیکن اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے اور وہ دبتا چلا گیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے قارون اپنی شان و شوکت، مال و دولت اور اپنے چاہنے والوں کے ہمراہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔